سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب وہ واقعہ یعنی قیامت پیش آئے گی، اس کے پیش آنے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ وہ کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دب جائیں گے، پھر وہ غبار کی طرح بکھر جائیں گے اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر دائیں والے، کیا ہی عمدہ ہیں دائیں والے، اور بائیں والے، کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ اور جو لوگ سبقت لے گئے ایمان و نیک اعمال میں، وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی مقرب ہے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اکثر اگلے لوگوں میں سے اور کچھ پچھلے لوگوں میں سے۔ سونے کے تختوں پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھرتے ہوں گے۔ سروں میں کٹوارے اور آفتابیاں اور ایک ایسا جام جو بہتا ہوگا شراب سے بھرا ہوگا، جس سے نہ سر چکرائے گا اور نہ ہی عقل زائل ہوگی۔ اور وہ ایسے میوے کھائیں گے جنہیں وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اور ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے محفوظ موتی۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر دیا جائے گا۔ وہاں وہ کوئی لغو بات اور گناہ کی بات نہ سنیں گے، مگر صرف سلام سلام کی آواز سنیں گے۔ اور دائیں والے، کیا ہی اچھے ہیں دائیں والے، وہ بے کانٹے کے بیڑیوں میں ہوں گے، اور تہ بتا کیلے کے درختوں میں، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور میوہ جات کے ڈیروں میں، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ پابندی ہوگی ان پر، اور اونچے اونچے تختوں پر۔ بے شک ہم نے ان کی عورتوں کو نئی صورت میں پیدا کیا۔ پھر ان کو کنواریاں بنایا، محبوب اور ہم عمر۔ یہ سب کچھ دائیں والوں کے لیے ہے، اکثر اگلے لوگوں میں سے اور کچھ پچھلے لوگوں میں سے۔ اور بائیں والے، کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فائدہ بخش۔ بے شک وہ پہلے آسودہ حال تھے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا؟ اور ہمارے اگلے بھی، کہہ دو بے شک اگلے اور پچھلے سب ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جائیں گے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم ضرور زقوم کے درخت کا پھل کھاؤ گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے۔ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ یہ ان کا قیامت کے دن کا کھانا ہوگا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بھلا جو نطفہ تم گراتے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کر دی ہے، اور ہم عاجز نہیں کہ تمہاری صورتیں بدل دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ اور تم پہلی بار پیدا ہو چکے ہو، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ بھلا جو کھیتی تم بولتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو کہ یا ہم اگانے والے ہیں؟
اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیران رہ جاؤ گے کہ ہم تو مقروض ہو گئے، بلکہ ہم ہی محروم ہو گئے۔ بھلا جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت بنائے ہیں یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی اور راہ گیریوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ بس تم اپنے پروردگار کے عظیم نام کی تسبیح کرو۔ بس میں ستاروں کے گننے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ یہ تو بڑی عزت والی قرآن ہے جو ایک پوشیدہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ کیا تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور اپنے حصے کا یہ جھٹلانا بناتے ہو؟ پھر کیوں نہیں جانتے کہ یہ جب جان حلق میں پھنس جاتی ہے تو تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم دیکھتے نہیں۔ پھر اگر تم اپنے حساب میں کسی کے محکوم نہیں تو اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے آرام اور عمدہ روزی اور نعمتوں والا باغ ہوگا، اور اگر دائیں والوں میں سے ہوں تو اسے سلام ہوگا تجھ پر دائیں والوں میں سے، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخلہ۔ بے شک یہ یقینی حق ہے، تو تم اپنے پروردگار کے عظیم نام کی تسبیح کرو۔ سورۃ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کرو، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک ان قریب ہم تم پر ایک باری بات ڈالیں گے۔ بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور ان جھٹلانے والوں مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس باری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے۔ تو فرعون نے اس رسول کا کہا نہ مانا، حکم نہ مانا، تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو برہنہ کر دے گا؟ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی
2 तिहाई راتوں کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1 तिहाई رات، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔